زخمی اماد وسیم کی جگہ محمد نواز کو شامل کیا گیا ہے۔ پچھلے میچ میں اماد وسیم نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا جب پاکستانی بیٹنگ لائن مشکلات سے دوچار تھی۔ اماد وسیم نے قیمتی 60 رنز سکور کیے لیکن گو کہ پاکستان کو کامیابی نہیں دلوا سکے، لیکن اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ لیکن آج بدقسمتی سے اماد وسیم کا ساتھ پاکستانی ٹیم کو حاصل نہیں رہے گا۔ انگلینڈ کے خلاف آخری 11 ون ڈے میں سے پاکستان کو 10 میچز میں شکست ہو چکی ہے۔ سلطان شاہ سے مزید بات کریں گے۔ سلطان شاہ، 10 میچز میں سے اگر پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو فتح کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔ اظہر علی کی کپتانی کے حوالے سے بھی کچھ سوال نشانات اٹھ رہے ہیں؟ بالکل اسامہ، قومی ٹیم اس وقت دورہ انگلینڈ نے 5 ایک روزہ میچز کی سیریز میں تیسرا میچ کھیلنے جا رہی ہے۔ پہلے ہی 2 میچز کی شکست کا پڑا ہے قومی ٹیم کو۔ اگر آج کا میچ بھی پاکستان ہار جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان سیریز سے باہر ہو جائے گا، سیریز ہار جائے گا۔ لیکن رسمی طور پہ 2 میچز مزید کھیلنا ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم جو کہ ٹیسٹ میں نمبر 1 رینکنگ پہ ہے، وہیں وہ ون ڈے میں 9ویں درجے پہ اس وقت آئی سی سی کی جو رینکنگ ہے اس میں شمار کر رہی ہے۔ پاکستان اگر یہ سیریز ہارتا ہے تو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج کے میچ میں جہاں پچھلے میچ میں اماد وسیم نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، وہ میچ سے قبل ٹریننگ سیشن میں ان کی دائیں گھٹنے میں گیند لگی جس کے بعد وہ انجری کا شکار ہو گئے۔ ان کی جگہ محمد نواز کو اب ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا سلطان، ٹیم کی چینجز کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ ون ڈے میچ کے بعد سے جب محمد حفیظ انجری کا شکار ہوئے اور حفیظ اب وطن بھی واپس آ چکے ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان تھا کہ حفیظ کا متبادل محمد عرفان کو طلب کیا گیا ہے اور آج عرفان کو ٹیم میں شامل بھی نہیں کیا گیا۔ آپ نے درست فرمایا، محمد عرفان کو ٹیم میں جوائن کر لیا گیا ہے۔ محمد حفیظ وطن واپس آ چکے ہیں، لیکن آج اماد وسیم کی جگہ ایک صرف تبدیلی کی گئی جس میں محمد نواز کو رکھا گیا۔ محمد عرفان کو ابھی تاحال سلیکٹرز نے فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو پلئنگ 11 میں کھلایا جائے یا نہیں کھلایا جائے۔ کوچ کی مشاورت کے ساتھ کپتان یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اظہر علی پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے، لیکن اسامہ اس پورے ٹورنامنٹ سے پہلے جو پاکستان نے دورہ انگلینڈ کرنا تھا اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی جب نکی آرچر سے بات ہوئی، خاص طور پہ چیف سلیکٹر انضمام الحق سے سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ون ڈے ٹیم کی خاص کر جو کارکردگی ہوگی اس اتنا بھروسہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ سلیکشن کمیٹی بھی اتنی زیادہ پر امید نہیں تھی کہ ون ڈے کارکردگی دکھائی جائے گی، نہ ہی کوچ اتنی زیادہ پر امید تھا کہ ون ڈے ٹیم میں پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ مکی آرچر نے کچھ عرصہ قبل ہی سیریز سے قبل ہی قومی ٹیم کو جوائن کیا۔ ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی، لیکن ون ڈے میں وہی ٹیسٹ میں کارکردگی اچھی ہے، ٹیسٹ میں پاکستان ٹاپ ٹیم ہے، لیکن اتنی ہی مایوس کن کارکردگی پاکستان کی او ڈی آئیز میں ہے کیونکہ پاکستان 9ویں پوزیشن پر